اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے شہید مرتضیٰ مطہری نے بعض ایسے قوانین رسومات کا تذکرہ کیا کہ جو سالہ سال سے اسلامی معاشروں میں رائج ہیں اور قائم ہیں، خاص طور پر وہ مسائل جن کا تعلق ازدواجی زندگی سے ہے۔ اس کے بعد اب وہ آتے ہیں اور خواتین کے بعض اسی موضوع پر معاشرتی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ جو بہت زیادہ دوران جاہلیت سے لے کر اب تک مسلمان اور غیر مسلمان معاشروں میں موجود رہا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک اہم چیز جس سے ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا رہا وہ تھا خواتین کی جانب سے، لڑکیوں کی جانب سے خود اپنی مرضی سے اپنے مستقبل اور اپنے فیوچر کا انتخاب کرنا، یعنی شریک حیات کو انتخاب کرنے میں اپنی مرضی اور اپنے اختیارات کا استعمال۔ اور یہ وہ مسئلہ ہے جو ہمیشہ سے بہت زیادہ حساس رہا معاشروں میں۔ زمانہ رسالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکی آئی اور اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میرے والد نے میرا رشتہ میرے چچازاد بھائی سے طے کر دیا ہے، اور اس رشتے کو طے کرنے میں اس نے مجھ سے میری مرضی دریافت نہیں کی ہے، تو کیا اس کا یہ رشتہ طے کر دینا اور مجھ سے میری مرضی معلوم نہ کرنا، کیا اس صورتحال میں یہ رشتہ صحیح کہلائے گا یا صحیح نہیں کہلائے گا؟ رسول اکرم اس لڑکی سے سوال کرتے ہیں کہ تم خود آیا اس رشتے پر رضامند ہو یا نہیں ہو، اگرچہ تمہارے والد نے تم سے سوال نہیں کیا ہے۔ تو وہ لڑکی جواب میں کہتی ہے کہ مجھ سے میرے والد نے رضامندی دریافت نہیں کی ہے، لیکن میں اس رشتے پر ناراض بھی نہیں ہوں۔ یہاں پر رسول خدا کا بہت اچھا موقف سامنے آتا ہے، اور وہ موقف یہ ہے کہ اگر تم اس رشتے پر رضامند نہیں ہو تو تم چاہو تو اس رشتے کو چھوڑ سکتی ہو، یہ تمہیں اختیار ہے، لیکن اگر تم اس رشتے پر رضامند ہو، یعنی وہ فیصلہ جو والد نے کیا ہے اور بیٹی اس رشتے پر رضامند ہے، اگرچہ فیصلہ کرتے وقت اس کی رضامندی کے متعلق سوال نہیں کیا گیا، اس سے نہیں پوچھا گیا، لیکن اگر اس کے باوجود وہ راضی ہے، رضامند ہے اس رشتے پر، تو اس میں کوئی قباحت نہیں کہ اس رشتے کو اس لڑکی کی جانب سے قبول کر لیا جائے، اور اسلام اس کی ممانعت نہیں کرتا۔ اس واقعے کو شہید ثانی نے اور صاحب جواہر نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ لہٰذا یہاں سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسلام کے نزدیک، رسول اسلام کے نزدیک اس چیز کی بڑی اہمیت ہے کہ وہ رشتہ جو کسی بھی لڑکی کا طے کیا جاتا ہے اس میں اس لڑکی کی رضامندی شامل ہے یا نہیں ہے، اور اسلام ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس رضامندی کو اہمیت دی جائے۔ ایک اور دوسرا مسئلہ جو شادی کے ضمن میں زمانہ جاہلیت میں بہت زیادہ رائج تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی لڑکی جو ابھی تک دنیا میں نہیں آئی ہے اور پیدا نہیں ہوئی ہے، اس کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود اس کے والدین یا اس کے خاندان کے بڑے افراد، بزرگ افراد اس لڑکی کا رشتہ ایک ایسے شخص کے ساتھ طے کر دیتے تھے جو اس وقت موجود ہوتا تھا، یعنی غیر موجودگی میں پیدائش سے قبل رشتے کا طے کیا جانا۔ کیا اس قسم کے رشتوں کی اسلام میں گنجائش ہے؟ اگر آج بھی دنیا کے کسی حصے میں یا ان ممالک میں جہاں پر اسلام اور اسلام کی ثقافت کو اہمیت دی جاتی ہے، اگر وہاں پر اس قسم کے مسائل موجود ہیں تو کیا اسلام اس قسم کی صورتحال کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اس سلسلے میں شہید مطہری ایک واقعہ نقل کر رہے ہیں
کہ زمانہ جاہلیت میں یعنی اسلام سے پہلے کسی مقام پر جنگ واقع ہوئی. اس میں جنگ میں بہت سارے افراد شامل تھے. جنگ میں شامل افراد میں سے ایک فرد کے پاس اسلحہ ختم ہو گیا، یعنی اس کے نیزے ختم ہو گئے. لہٰذا اس نے میدان کارزار میں اعلان کیا کہ اگر کسی کے پاس نیزہ موجود ہے اور وہ مجھے دے سکتا ہے تو وہ اس وقت میری مدد کرے، اور بدلے میں اس سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میرے گھر میں جس بھی لڑکی کی سب سے پہلے پیدائش ہوگی میں اس لڑکی کو اس کے نکاح میں لے آؤں گا، اور یہ جو نیزہ ہے یہ اس لڑکی کا مہر قرار پائے گا. نتیجتاً ایک شخص نے حامی بھر لی اور اس نے اپنا نیزہ اس شخص کو دے دیا. لہٰذا بظاہر صورتحال یہ بنی کہ اب اس شخص کے گھر میں جو بھی پہلی لڑکی پیدا ہوگی وہ اس کے نکاح میں دے دی جائے گی. وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ رسول اسلام تشریف لے آئے اور اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. اس دوران میں وہ شخص رسول کے پاس آتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پورا واقعہ سنانے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، مجھے کچھ عرصے پہلے خبر ملی کہ اس شخص کے گھر میں ایک بیٹی موجود ہے جو کہ شادی کے قابل ہے. لہٰذا جیسے ہی مجھے خبر ملی میں اس شخص کے پاس گیا اور میں نے اسے جنگ کے دوران ہونے والے واقعے کی صورت میں جو وعدہ اس نے مجھ سے کیا تھا میں نے اسے یاد دلایا. تو اس شخص نے مجھے فوراً منع کر دیا اور کہا کہ اگر میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو تمہیں دوبارہ مہر دینا پڑے گا، وہ جو نیزہ تم نے مجھے دیا تھا وہ مہر کے طور پہ کافی نہیں ہوگا. اب یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ وہ حق بجانب ہے اس واقعے میں یا میں حق بجانب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت جواب دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو وہ حق بجانب ہے اور نہ ہی تم حق بجانب ہو. اور پھر ایک اور سوال پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ لڑکی کتنی بڑی ہے. جب اس نے کہا کہ وہ لڑکی اس قدر بڑی ہے کہ اس کے سر میں کچھ سفید بال بھی نمودار ہو چکے ہیں تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر بہتر یہ ہے کہ اس لڑکی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی یہ کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا انتخاب کرنے کا حق رکھتی ہے اور وہ جس کے ساتھ چاہے وہ شادی کر سکتی ہے، اور وہ کام جو میدان کارزار میں اس وقت کیا گیا، اس وقت کے دوران جاہلیت کے قوانین کے مطابق وہ کام اس وقت بھی غلط تھا اور آج بھی وہ کام غلط ہے، اور اس قسم کے معاہدوں کی، اس قسم کے تعہدات کی اسلام کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. لہٰذا یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچیوں کی پیدائش سے قبل وہ معاہدے جو دو خاندانوں کے درمیان نکاح کے متعلق ترتیب پاتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو عملی شکل دی جاتی ہے بچی کی پیدائش کے بعد اور اس کے جوان ہونے کے بعد، یہ معاہدے ابتدائی طور پر اور اصولی طور پر اسلام کے قوانین کے مخالف ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم آنے والے جلسات میں، آنے والی نشستوں میں انہی مسائل پر اور بہتر طریقے سے روشنی ڈالیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.